آپ کے پاس علاج کروانے کے لیے خواتین زیادہ آتی ہیں کہ مرد زیادہ آتے ہیں؟ دیکھیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ زیادہ مسئلہ خواتین کا ہے، مرد حضرات کا بھی ہے، مرد حضرات بھی اس سے مسئلے سے باہر نہیں ہے۔ خواتین کی راؤ بھائی جو وجوہات ہے نا، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ انہوں نے خلوت میں اکیلے تنہائی میں زیادہ رہنا ہوتا ہے، تو خلوت میں رہنے سے جادو بڑا اثر کرتا ہے، یا جنات بڑی جلدی، مثلا آپ ابھی مجھے اور آپ کو کوئی بھی آدمی اس کمرے میں اکیلا 2 دن 3 دن رہے یا مہینہ پریکٹس کرے تو وہ ایک وقت آئے گا یا بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ اسی کمرے میں خوف محسوس کرنا شروع ہو جاتا ہے، اگر اس کو ہو جائے تو یہی کمرہ جو اس کے لیے سکون کا باعث ہے وہی کمرہ اس کو ڈرانے کا باعث بن جائے گا، ایک بات۔ دوسری ہے کہ یہ خواتین کا جو پاکی نپاکی کا مسئلہ ہے، پاکی نپاکی میں جس نے 5 6 دن 7 دن نہ نماز پڑھنی ہے، نہ اس طرح اس میں جو نا وہ دیگر جو کام کرنے ہیں، وہ کام جس وقت نہیں کرتی، نماز نہیں پڑھتی اور اسی طرح باوضو نہیں رہتی، تو اس وقت بھی شیطان بے وضو آدمی یا ناپاک آدمی کے اوپر بہت زیادہ جلدی حملہ آور ہوتا ہے۔ اور رہی بات تیسری یہ ہے کہ کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جیسے دیکھیں یہ چند ایک خواتین کو چھوڑ کے کہا جائے عمومی طور پہ یہ ہے کہ کچھ خواتین اپنے توہمات کا بھی شکار ہوتی ہے۔ توہمات کی وجہ سے جس وقت جن کی یہ فزیکلی جو بیسک اس کی بنیاد ہے نا، جن اسی کو ڈرا سکتا ہے جو اس سے ڈرتا ہے، جو جن سے ڈرتا نہیں ہے اللہ سے ڈرتا ہے، جن اس کو ڈرا نہیں سکتا، چاہے ادھر آ کے بیٹھ جائے، مثلا میرے ساتھ ادھر آ کے کوئی چائے پی لے، مجھے اس سے کیا ہے۔ ہاں ایک فطرتی طریقہ ہے جو فطرتی طور پہ جو جن سے بندہ یا جادو سے ڈرتا ہے، وہ تو موسیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ڈر گئے تھے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ کیسا، وہ ڈر ایمان کا ڈر نہیں ہے، وہ ڈر انسان کی فطرت کا ڈر ہے۔ تو اس طرح ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ جس وقت ایک آدمی آنا جانا اس طرح ہو جائے تو ہو سکتا ہے۔ ہاں وہ عورت جو پاکی نپاکی کے دنوں میں بھی ذکر کو کرتی رہتی ہے، وہ عورت جو اپنے عام حالات میں بھی اللہ سے ڈرتی رہتی ہے، اس کے اوپر بھی جادو نہیں زیادہ دیر اثر کرتا۔ ہاں تھوڑے سے شوشے وغیرہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن مردوں کے اوپر بھی اگر مرد بھی ناپاک رہنا شروع کر دیں، مرد بھی بے وضو رہنا، مرد بھی اس طرح کے وظیفے اور اذکار نماز قرآن سنت کی پابندی نہ کریں تو مرد بھی آ سکتا ہے۔ بعد میں نے دیکھا کہ عورتیں جادو کا شکار ہو کے بڑی جلدی چھوٹ جاتی ہیں، اور بعد جادو کا شکار مرد وہ 10 سال 15 سال بھاگتے رہتے ہیں، لیکن ان کا علاج نہیں ہوتا۔ اگر مرد عورت جیسا بن جائے آدمی میں بات ہے کہ ان کے اندر بھی یہ چیزیں آ سکتی ہیں۔ اچھا، حدیث میں ہم نے پڑھا ہے کہ ہڈی جو ہے نا یہ جنات کی خوراک ہے، لیکن عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ عاملین جو ہیں وہ خواتین کو کہتے ہیں کہ آپ کھلے بال باہر نہ نکلیں، اپنے استعمال شدہ پیڈز باہر نہ پھینکیں، خوشبو لگا کے باہر نہ جائیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں عام طور پہ یہ جادوگر غلیظ قسم کے جادوگر ہوتے ہیں، تو زیادہ تر کوشش ہوتی ہے کہ ان کی غلیظ چیزوں کے اوپر جادو ہو۔ مثلا جو یہ پیڈ وغیرہ والی آپ نے بات کی، جو میاں بیوی کو متاثر کرنا چاہتا ہے، یا اولاد کے مسئلے میں بندش کرنا چاہتا ہے، یا ان کے گھر میں ہر وقت لڑائی چاہتا ہے، یا ان کے گھر کو بالکل طلاق کی شکل میں چاہتا ہے، تو وہ لازمی بات ہے کہ عورت کے نیچے والے پورشن کا کچھ نہ کچھ حصہ استعمال، یا تو پیڈ استعمال کرے گا یا چھوٹے کپڑے استعمال کرے گا عامل آدمی، اس کے اوپر کیا کرتا ہے یہ تو وہ ظالم ہی بتا سکتا ہے۔ سیدھی بات ہے کہ تو کیا خبیث ہے، کیا خباثت اور غلاظت کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے ایک اچھا خاصا ہنستا کھیلتا مسکراتا پھلتا پھولتا گھرانہ یکدم جو ہے نا وہ تباہی کی طرف، نچاکی کی طرف، لڑائی جھگڑے کی طرف جاتا ہے۔ اسی طرح آپ نے جو کہا کہ جو مسئلہ ہے بالوں والا، بالوں کے اوپر بہت جادو چلتا ہے۔ من شر النفاثات فی العقد، زیادہ تر جو پھونکے ہیں نا یہ بالوں کے اندر گرے لگائی جاتی ہے، اس سے بندے کا دماغ پکڑا جاتا ہے۔ جس کا دماغ جادوگر کنٹرول جنات کے ذریعے کر لے تو اس کی پوری باڈی ہی اس کے ساتھ ہی آگے پیچھے ہو جاتی۔ رہی بات یہ کہ ہڈی والا مسئلہ، جو ہڈی والا، اس کے اوپر بھی بہت زیادہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو قربانی کے دنوں میں اونٹ کی ہڈی لوگ گوشت تلاش کر رہے ہوتے ہیں، یہ گوشت کی وہ ہڈی تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل۔